اچھا جی، تو گاڑیاں واڑیاں یہ دھوئیں گے آپ کو انشاءاللہ، گاڑیاں واڑیاں دھوئیں گے اور کام کریں گے سر جی۔ سیاسی صورتحال یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کل ہیں لندن، اور یوتھڑ جو ہے نا، یوتھیے حسب معمول ان کے گھر کے باہر جا کے نعرے لگانے لگ گئے۔ یار کتنی بدتمیز نسل پیدا کر دی ہے قسم خدا کی اس عمران خان نے۔ کسی کے گھر میں جانا بنتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کیا مسئلہ ہے ان کو؟ کبھی عمران خان کے گھر کوئی بنی گالا گیا ہے؟ اس کے وجہ سے کوئی گھر ہو تو ادھر جائے نا۔ بے شرم سارے لوگ ہیں جو نواز شریف کے خلاف نعرے کس بات کے تم لگا رہے ہو؟ سیکیورٹی طلب کرنی پڑی، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی یہ پہلے بھی جب عمران خان تھا تو اس نے کہا تھا میں ریونڈ میں جا کے ان کے گھر جلسہ کروں گا۔ اس نے یہ بدتمیز نسل پیدا کی ہے، اور وہاں کا قانون ایسا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اور حالانکہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ کوئی کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ ایسے دو بھی آوارہ بندے ہوں نا، آپ کہیں کھڑے ہو تو وہ آپ کو گالی دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آوارہ ہونا ضروری ہے، آوارہ۔ تو وہ آوارہ بندے ہیں بھئی، وہ اپنے گھر گئے ہے، ملاقات اپنے گھر گئے ہے، تمہیں کیا ہے؟ تم کسی کے گھر کیوں جاتے ہو؟ ادھر کسی کے گھر آئیں نا آپ، یہ کے پی کے والی سائڈ پہ اور پٹھانوں پہ، تو وہ گولی سے آپ کو اڑا دیں گے۔ اتنی گندی بات ہے۔ آپ نے جا کے ایئرپورٹ پہ بھی نعرے مارے ہیں اور غلط کیا تک بنتی ہے؟ لیکن سر جی یہ بیمار ذہن ہے، یہ یوتھڑ قوم جو ہے نا، یہ قوم یوتھ، یہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سمجھائے۔ یہ ہمارے بس کی بات اس میں نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں ہی اس کا کام تمام ہونا چاہیے، اس کو جیل میں ہی رکھے۔ باہر نکلے گا تو وہ ابھی بھی یہ کہے گا، ابھی بھی میسج کل عمران ریاض چلا رہا تھا، میں 1.5 سال سے کال کوٹڑی میں بند ہوں، میرے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا، میرے لیے اسٹوڈنٹ بھی مر گئے ہیں، میرے لیے کے پی کے والے بھی مر گئے ہیں، امین گنڈا پوری بھی مر گئے۔ ابھی تیرے لیے کیا کریں؟ ابھی تو تیرے کے نشے کے کیس بننے ہیں آپ کے اوپر، جو آئس اور تم چرس پیتے ہو وہ کیس بننے ہیں، اور کتنے کیس بننے ہیں آپ کے اوپر۔ آپ کو انسان تھوڑے ہیں آپ۔ یہ جو شہباز گل ہے نا، یہ سب کو، چیف جسٹس کو بھی، قاضی فائزی سے کو شیطان اعظم کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی طرف توجہ کریں کہ ان کا شیطان اعظم کون ہے، اس کو پتہ لگ جائے گا۔ شہباز شریف صاحب کو بھی وہ شیطان اعظم کہتا ہے، وہ جو شہباز گل بیٹھا ہے مفرور۔ تو یہ کتنی بری بات ہے کسی کے گھر کے آگے جا کے احتجاج کرنا۔ مینرز نہیں ہے ان کو، اور یو کے میں وہ رہتے ہیں۔ یو کے میں تو ان چیزوں کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، سوائے یوتھیوں کے، اور سب لوگ ٹھیک ہیں، یوتھیے ہی ایسے ہیں وہاں پہ۔ چلو جی آگے اگلی بات کرتے ہیں جی۔ آلودگی بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گیا۔ تو جناب علی، یہ جو یحییٰ افریدی صاحب بنے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے کہ جناب یحییٰ افریدی صاحب بنے ہیں۔ کل جب انہوں نے حلف لیا ہے تو سب سے پہلے اپنی والدہ کو جا کے انہوں نے قدم بوسی کی ہے، اور آرمی چیف بڑے حیران ہو گئے کہ یار دیکھیں کس طریقے سے اپنی والدہ کا وہ کہہ رہے ہیں۔ اور قاضی فائزی سے نے بھی اسی طریقے سے اپنی فیملی کو سامنے بلایا، اور وہ بھی اسی طرح کے تھے۔ تو انہوں نے کل جناب فل کورٹ ریفرنس بلا لیا ہے، وہ کوئی فل کورٹ ریفرنس بلا لیا ہے کل انہوں نے فل کورٹ، اور 8 تاریخ کو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی۔ امید کی جا رہی ہے کہ کافی لوگ جو انشاءاللہ یحییٰ افریدی کی خدمات سے فائدہ اٹھائیں گے، عوام کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، عوام کو بھی۔ اور اوورسیز والوں کے لیے بھی آپ کی خوشخبری ہے جی، آپ کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کیس جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ میں لائیو دیکھ سکیں گے کہ آپ کے کیس میں کوئی وکیل پیش ہوا ہے نہیں ہوا، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ تو اور بھی خبریں ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے جو دوست ہمارے رابطے میں ہیں نا، ان کو یہی ہے کہ وہ اپنا کیس ہمیں بھیجیں، گروپ لائف انشورنس کا، اور شناختی کارڈ کا وہ کاپی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور جو پاکستانی ریٹائر ہیں۔ 13 تاریخ کو اسلام آباد میں ان کا کیس لگ گیا ہے، لاہور میں بھی لگنے والا ہے۔ تو اس میں شامل ہونے کے لیے آپ اس میں فوری طور پہ ہمیں اپنا شناختی کارڈ اور واٹس اپ نمبر جو میرا ہے نا 030047257552 پہ بھیجیں۔
تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی اسی مین کیس میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ مخصوص نشستوں کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. ایاز صادق نے کہا جی کہ اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے لکھ دیا الیکشن کمیشن کو، وہ فیصلہ کرے. اور الیکشن کمیشن نے ابھی فیصلہ نہیں کیا. وضاحتیں مانگ رہا ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے کہ جو یہ فیصلہ کر گئے ہیں منصور علی شاہ صاحب، جس کی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، کوئی اس کا سر پیر ہی نہیں ہے فیصلے کا، اس کو ہمیں جی دوبارہ ہدایات دی جائیں اور پھر ہم اس کو انشاءاللہ کریں گے. تو باقی یہ جو یوتھڑ ہیں، یوتھی ہے، ان کی اپنی لیگل ٹیم میں سے انہوں نے وہ فواد چودھری کے بھائی کو نکال دیا ہے، فیصل چودھری. اس نے پرانے وکالت نامے پہ ایک جو ہے نا وہ کیس کر دیا تھا. جیسے ادھر ایک دفعہ اظہر صدیق نے عمران خان کا وکالت نامے کے بغیر کیس کر دیا، پھر اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہے نا. تو ان میں کوئی اخلاقیات نہیں ہیں. ان کا کوئی یوتھی ہے، چاہے وکیل ہو، چاہے وہ عام کارکن ہو، چاہے وہ لندن میں رہتا ہو، چاہے امریکہ میں رہتا ہو، ان کے اندر کوئی اخلاقیات نامی چیز ہے ہی نہیں. پہلا سبق ان کو دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انگریزی دا دی تے اردو دا دا، جتھے لگ دئی اتھے لا، یہ ان کو سبق دیا جاتا ہے. تو ان کے کوئی وکیل ہونے کا یا ڈاکٹر ہونے کا یا کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جناب علی آج کشمیر ڈے بھی منایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو کشمیر کے حوالے سے بھی آج سے 77 سال پہلے انڈیا نے قبضہ کیا تھا کشمیر پہ، اور پھر 5 اگست کو 2019 کو عمران خان کے ہوتے ہوئے انہوں نے لیگل قبضہ بھی کیا ہوگا. اب آئیں آج کی خبریں بھی تھوڑی سی آپ کو اخبار سے بھی دے دیتے ہیں نا اتوار والے دن. اچھا جی، ادھر میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ وہ جناب کیا نام ہے اس کا، حمزہ شہباز بھی، وہ بھی جناب چلا گیا ہے جی. یہ دیکھیں ان کی فیملی کدھر پھیلی ہوئی ہے جی. یہ حمزہ شہباز غیر ملکی دورے پر روانہ ہو گئے. یہ ان کی والدہ جو ہے نا وہ قطر میں رہتی ہیں، تو یہ قطر چلے گئے ہیں جی. نواز شریف کے بعد یہ قطر چلے گئے ہیں، قطر. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جناب علی اگر آپ کو خبریں میں بتاؤں تو یہ ہیڈ لائن جو ادھر ہوتی ہے نا، اس میں یہ اوورسیز والوں کے لیے بھی خبر میں نے ابھی بتائی ہے آپ کو، تو وہ ادھر ہی کہیں پھر رہی ہے جناب، اوورسیز والے خوش ہو جائیں. اور ایران پر اسرائیلی حملہ، امریکی مسلمان ووٹرز مزید پریشان ہو گئے جی. ٹھیک ہے. ایران پر اسرائیلی حملہ، 2 فوجی شہید. تہران جواب نہ دے گا امریکہ، ایران کو نہ اکسائیں روس نے کہا ہے. لیکن ایران نے آج کہہ دیا کہ ہم جواب دیں گے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ ہے جی. چیف جسٹس یحییٰ نے اپنی والدہ کے پاس تعظیماً جھک کر گھٹنوں کو چھوا اور دعائیں لیں. یہ دیکھا آپ نے منظر کو. بری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر و دیگر مہمانوں نے خوشگوار حیرت سے دیکھا. یہ ہوتا ہے سر جی، یہ ہوتا ہے. لو جی، یہ فوت ہو گیا ہے یہ سینئر موسیقار الطاف حسین المعروف طافو خان، جنہیں لکھے سی کہ لاہور ہے جنہیں لا نہیں تک کیا جمیا نہیں. یہ اس نے گانا گایا تھا جی، اس نے طافو نے. ٹھیک ہے سر. تو اس کے علاوہ جناب یہ سپیکر نے کہہ دیا ہے کہ مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. سپیکر، سپریم کورٹ آئین تبدیل کر سکتی ہے، کیا یہ حق پارلیمنٹ کو نہیں؟ جیو کے جرگہ میں انٹرویو سے سوال. اور سر جی اس کے علاوہ خبریں یہ ہیں کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے. امریکی صدر جو وہ ہے نا ٹرمپ، وہ جناب کافی پیچھے رہ گیا ہے کیملا ہیرس سے، اور وہ ہارنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. تو ان کو بڑی امید ہے یوتھیوں کو کہ او جتے گا تو سانو چھڑوائے گا. اندازہ کریں، غلامی آزادی امریکہ سے چاہتے ہیں تو ادھر سے امیدیں یہ لگا کے بیٹھے کہ او جتے گا تو سانو چھڑوائے گا. واہ جی واہ. یہ ایک کارٹون بھی بنا ہوا ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لیں جی. یہ بنا ہوا ہے کارٹون. یہ آؤ سکھاؤں تمہیں انڈے کا فنڈا. پی ٹی آئی قیادت کو
ہم سے سیکھنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے یہ بیان دیا ہے. اور یہ ایک اور پرانی خبر آئی ہے جی. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم توہین عدالت کیس کی سماعت 7 نومبر کو ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اے بشرا بی بی دا کان خراب ہو گیا جی. بشرا بی بی کے کان میں انفیکشن ہو گئی ہے جی. اپنے گھارا کتنے رہ رہی ہیں تو ہیں؟ آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ جناب گنڈا پوری کے ساتھ وہ چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے دوستو، پھر اگلی ویڈیو 'ਚ انشاءاللہ ملاقات کرنے ہیں.